الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا
میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم یادگار جامعہ علامہ احسان الہی ظہیر، جس کے اندر آج ہمیں پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہر اپنے چیف کے پیچھے لگا ہوا، کوئی کہتا ہے میرے چیف نے یہ کہا تو میں ایسے کروں گا، کوئی کہتا ہے میں چیف آف آرمی سٹاف کا ماننے والا ہوں، میں تو اپنے چیف کی مانوں گا، کوئی کہتا ہے میں چیف جسٹس کی ماننے والا ہوں، میں اس کی مانوں گا۔ لیکن مرکز علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ میں بیٹھنے والے، تشریف لانے والے، تشریف رکھنے والے وہ ہیں جو اپنا چیف مانتے ہیں۔ چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، نہ تو ہم کسی اور چیف کی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اپنے چیف علامہ ابتسام الہی ظہیر کی۔ اس لیے کہ کوئی چیف کسی کی بات کرتا ہے، کوئی چیف کسی کی وکالت کرتا ہے، کوئی چیف کسی کی دعوت دیتا ہے، اور میرے چیف علامہ ابتسام الہی ظہیر جب بھی بات کرتے ہیں یا عرش والے خدا کی کرتے ہیں یا مدینے والے مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ تو آج یہاں پر ہم اپنے چیف کے حکم میں آئے۔ رات ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے کہ جس کی عظمت اتنی کہ اس کی عظمت میں شان میں آج بوڑھے بھی جاگ رہے ہیں، بچے بھی جاگ رہے ہیں، جوان بھی بیدار ہیں، تاجر بھی بیٹھے ہیں، وکلاء بھی بیٹھے ہیں، کسان بھی بیٹھے ہیں، مزدور بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی جستجو میں۔ اس لیلۃ القدر کی یہ عظمت، یہ شان، یہ رفت کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں اپنے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو یہ عظمت عطا کی، قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو یہ مقام دیا کہ یہ رات وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے اس رات کی، ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دے دیا، قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آج میں چونکہ ایک طالب علم آدمی ہوں، طالب علمانہ گفتگو کرتا ہوں، آج قرآن پاک پر ہی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے، ہر پیغمبر کو معجزے عطا کیے، اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بڑے معجزے عطا کیے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرے انبیاء کو بھی معجزے دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزے دیے، فرق کیا ہے؟ یہ ویسے جو لفظ معجزہ ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے، یہ اردو کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ نے آیت کا لفظ، آیات کا لفظ بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں پر ذکر کیا وہاں پر لفظ آیت کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اللہ نے جہاں بیان کیا وہاں پر لفظ آیات کہا۔ تو معجزے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور دوسرا لفظ وہ برہان ہے، جس کا مطلب ہے دلیل، ایک ایسی چیز کہ جس کے بعد بات واضح ہو جائے، ایسی دلیل۔ اور دلیل جو ہے نا، یہ راستہ دکھانے والے کو بھی دلیل کہا جاتا ہے، رہنمائی کرنے والا رہنما۔ اور آپ سفر میں جا رہے ہوں، منزل کے نشانات لگے ہوں، وہ جو منزل کے نشانات ہوتے ہیں ان کو بھی دلیل کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کی منزل درست ہے، آپ کی منزل ٹھیک ہے۔ اللہ نے معجزے انبیاء کو عطا کیے، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال نے جو سابقہ انبیاء کو معجزے دیے، جب ان کی نبوتیں ختم ہوئی، ان کی نبوت کا دور اور زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد ان کا وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر نبوت باقی نہیں، رسالت باقی نہیں، تو معجزہ بھی باقی نہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عصا پھینکا اور ان کا عصا فرعون کے دربار میں اژدہا بن گیا، لیکن آج کے اس دور کے اندر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باقی ہے، نہ وہ اژدہے باقی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور نبوت ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے، وہ معجزے باقی نہیں رہے۔ اور پھر جو اللہ نے ان انبیاء کو معجزے دیے، وہ نظر آنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے دیے وہ بھی نظر آتے تھے، لیکن ایک ایسا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اس قرآن کا اعجاز کیا ہے؟
اس قرآن کی عظمت اور شان کیا ہے؟ وہ قرآن جو 18,000 علوم کا مجموعہ ہے. اس قرآن کے اندر جغرافیے کا علم بھی ہے، اس قرآن کے اندر سائنس کا علم بھی ہے، اس قرآن کے اندر طب کا علم بھی ہے، اس قرآن کے اندر سائنس کا علم بھی ہے، ریاضی کا علم بھی ہے، تاریخ کا علم بھی ہے. سارے علوم کے مجموعے کا نام قرآن. لیکن ایک فرق ہے. آپ دیکھیے، اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے، یہ بات سمجھنے کی ہے، ان کے علاقے کے اعتبار سے معجزے دیے. جس علاقے میں اللہ نے کوئی نبی بھیجا، رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، اس علاقے کے حالات کو دیکھ کر معجزے عطا کیے، اس علاقے کی تہذیب کو دیکھ کر معجزے عطا کیے، اس علاقے کی ثقافت کو دیکھ کر معجزے عطا کیے. حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق جزیرہ عرب کے ساتھ تھا. وہاں کوئی صنعت و حرفت نہیں تھی، وہاں کوئی تجارت نہیں تھی، وہاں پر اونٹ تھے. لوگ اونٹوں کو چراتے، اونٹوں کا کاروبار کرتے، اونٹوں پہ سواری کرتے. اس لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. کیوں؟ وہ لوگ اونٹوں سے واقف تھے، اونٹوں کی عظمت کا ان کو پتا تھا، اونٹوں کے فضائل کا ان کو پتا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر جادو ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا تھا. بہت بڑے جادوگر تھے، جگہ جگہ جادو کرنے والے موجود ہوتے تھے. جادوگر ایک پیشے کی حیثیت اختیار کر گیا. اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا دربار کے، فرعون کے دربار کے اندر، وہ ان جادوگروں کا توڑ تھا. ایسے معجزے اللہ نے عطا کیے انبیاء کو کہ جن کو دیکھ کر وہ مان لے، تسلیم کر لے کہ ان کا معجزہ بڑا ہے، ان کا علم بڑا ہے، اس کی حیت بڑی ہے. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو مانا اور تسلیم کیا. وہ جادوگر اسلام لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت یونان جو تھا وہ علم کی ترقی کر چکا تھا، طب کے فنون جانے جاتے تھے، طب یونانی مشہور تھا. آج بھی پڑھتے ہیں آپ، اخبارات کے اندر دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، طب یونانی بڑا مشہور علم ہے. تو اس وقت طب نے ترقی کی، طب کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، طب یونانی کا زمانہ تھا. آج بھی طب یونانی کی ادویات پوری دنیا کے اندر مشہور بھی ہیں، مانی بھی جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے اس علاقے کی اس طب کی وجہ سے، اللہ نے اس تہذیب کی وجہ سے، اس تمدن کی وجہ سے، اللہ نے اس معاملے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے وہ شفا کے عطا کیے. شفا کا معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی نبینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو بینا کر دیتا، نظر آنے لگ جاتا. ان حکماء کی عقل دنگ رہ گئی. وہ طبیب حیران ہو گئے اور مان گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سے اس علم میں بہت بڑے ہیں اور بہت آگے. کوڑ کا مرض لاحق ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا. تو نبینا کو شفا ملتی اللہ کے حکم سے، کوڑی کو شفا ملتی اللہ کے حکم سے، مردوں کو زندہ کر دے اللہ کے حکم سے. علاقے کی وجہ سے، جس طرح کا علاقہ، جس طرح کا ماحول، اس ماحول کی وجہ سے اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزہ عطا کیا. اب آئیے ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے عرب کے اندر، وہاں کیا تھا؟ وہاں اس وقت خطابت کی بات ہوتی تھی، وہاں اس وقت شعر و شاعری کی بات ہوتی تھی، وہاں اس وقت کہانت کی بات ہوتی تھی. اور عرب کے 7 شعراء ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا وہ جو بھی شعر کہتے ہیں، جو قول کہتے ہیں، جو جملہ کہتے ہیں،
وہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اتنے بڑے بڑے شاعر۔ اور جس وقت کوئی جوان شعر و شاعری شروع کرتا، اپنا پہلا شعر کہتا، جشن منایا جاتا، دعوتیں کی جاتی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، ایک دن اس کو کاٹ لیا مکھی نے، اور وہ روتا ہوا آیا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس نے کاٹا ہے؟ وہ بچہ تھا، بتا نہیں سکا، لیکن اس نے تشبیہ دی، کہا وہ کوئی دھاری دار طرح کی چیز تھی جس نے مجھے کاٹا۔ تو اس کی تشبیہ دینے پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش ہوئے کہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بھی شاعر ہو۔ شاعری ایک فن تھا، خطابت ایک فن تھا، کہانت، جملے بیان کرنا، یہ واقعات سنانا، یہ ایک فن تھا۔ اور اس فن کے دور میں جہاں لوگ بڑے بڑے ماہر تھے، اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل کر دیا، اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا۔ جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو عرب کے شعراء، عرب کے فصیح، عرب کے بلیغ، جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب کا مطلب ہے فصیح و بلیغ، اور اپنے سے باہر کے جو لوگ تھے ان کو عجم کہتے تھے، اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب ہے گونگا، یعنی عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ ناز اتنا تھا، اپنی زبان دانی پہ اتنا فخر اور غرور تھا کہ اپنے سوا ہر ایک کو وہ لوگ گونگا کہا کرتے تھے۔ ایسے شعراء، ایسے خطیب، ایسے ادیب، ادب کا دور ہے، شعر و شاعری کا دور ہے، خطابت کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا تو پھر اس قرآن کا اعجاز، اس کا معجزہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے لبیب دنگ رہ گئے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، دبنگ شخصیت، ایک دن رات کے وقت کہیں سے آ رہے تھے، بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو کانوں میں آواز آئی کہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو آج میں سن ہی لوں، روز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت دیتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، میں سنوں تو صحیح۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی دوسری جانب، بیت اللہ کا جو غلاف تھا، جو اس کے اوپر چادر چڑھائی ہوئی تھی بیت اللہ کی دیواروں پر، اس میں چھپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن سننے لگ گئے۔ جب قرآن سننے لگے تو قرآن نے دل پر اثر کیا، قرآن نے دماغ پر اثر کیا، قرآن نے اپنا معجزہ دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس تاثیر کے سامنے، قرآن کے اس اعجاز کے سامنے، قرآن کے اس معجزے کے سامنے جب بے بس ہونے لگے، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن جب اعصاب جواب دینے لگے تو اس اعصاب کی جوابی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے کسی شاعر کا کلام ہوتا ہے۔ تسلی دی، اپنے دل کو باندھا، قابو کیا، اعصاب کو کنٹرول کیا، کہا یہ تو ایسے ہے جیسے کسی شاعر کا کلام ہے۔ جب یہ بات ان کے دل میں آئی، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سورہ حاقہ کے یہ الفاظ نکالے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ ادھر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں، ادھر آقا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ اپنے کانوں میں سنے، پھر اصحاب جواب دینے لگے قرآن دل پہ اثر کر رہا ہے، قرآن دماغ پہ اثر کر رہا ہے۔ مضبوط اصحاب کے مالک حضرت عمر بے بس ہونے لگے، دل کو تسلی دیتے ہوئے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسے ہے جیسے کسی کاہن کی کہانت ہے، جیسے کوئی کاہن کہانت بیان کر رہا ہے، ایسے ہے۔ اللہ کے رسول اگلی آیت پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ۔ حضرت عمر کے دل میں آیا، آقا کی زبان سے نکلا، فوراً بھاگے، کہنے لگے یہ تو اتنا بڑا کلام، اتنا بڑا کلام۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو اپنے آپ کو بڑا مدبر، بڑا دانشور سمجھتے تھے، اور ان میں ایک شخص ولید بن مغیرہ بھی تھے رضی اللہ نہیں ہوئے، اسلام ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، اور حضرت خالد بن ولید اسلام کے بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے سپہ سالار گزرے۔ ان کے والد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ان کو قرآن سنایا۔ ولید بن مغیرہ نے قرآن سنا، اگلے دن کفار کی مجلس میں جا کر کے کہا محمد کی مخالفت چھوڑ دو، جو قرآن جو کلام سناتا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں، دشمن گواہی دے رہا ہے، بیگانہ مخالف، اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ سارے مکہ والے بڑے پریشان، کیسے اللہ کے رسول کو روکا جائے۔ ایک بڑا دانشور تھا ان کے پاس، بڑا اسکالر سمجھا جاتا تھا، عتبہ، اس کو بھیجا۔ عتبہ آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے الہوں کی نفی کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم سارے مکہ کے لوگ مل کے، جتنے بھی ارد گرد کے قبائل ہیں ان کو ساتھ ملا کے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بادشاہ بن جاؤ، آپ سردار بن جاؤ، لیکن ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کرو۔ اگر یہ بھی بات نہیں تو پھر اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، سارے عرب سے اکٹھا کر کے ہم مال کا ڈھیر لگا دیں گے، سونے اور چاندی جواہرات کا ڈھیر لگا دیں گے، ہمارے معبودوں کی نفی کرنا چھوڑ دو۔ اگر یہ بھی نہیں، اگر آپ کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی جس عورت پہ ہاتھ رکھو، ہم اس کی شادی آپ کے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عتبہ آپ کو پیشکش کرتا ہے، آپ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، آپ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی تینوں پیشکشوں کو سنا، اس کی باتوں کو سنا، اس کے مذاکرات کو سنا، اور فرمایا میرا جواب سنو، میں بھی کچھ جواب دوں۔ عتبہ کہتا ہے جی جی آپ بات کرو۔ تو جب اللہ کے رسول نے بات شروع کی، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اللہ کے رسول حامیم سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ عتبہ جو کافروں کا سردار بن کے آیا، سفیر بن کے آیا، وکیل بن کے آیا، وہ ہاتھ بن کے مبہوت ہو کے اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سن رہا ہے، اور اللہ کے رسول سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم کی سجدہ کی تلاوت کرتے کرتے جب اللہ کے رسول نے عاد اور سمود پر عذاب کے واقعہ کو بیان کرنا چاہا، عتبہ آگے بڑھا، آمینہ کے لال کے دہنے مبارک پر ہاتھ رکھ کے خراش کر دیا، کہا نا نا نا، عذاب کی بات نہ کرنا، اگر آپ کے منہ سے عذاب کا لفظ نکل گیا اللہ مکے پر عذاب کو نازل کر دے۔ کافر بھی مانتے تھے۔ یہ ہے اعجاز، یہ ہے معجزہ۔ اللہ نے بڑے معجزے دیے انبیاء کو، وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، حالات کے ساتھ ختم ہو گئے، نبوت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن آمینہ کے لال کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ نہ آمینہ کے لال کی
نبوت ختم ہو سکتی ہے، نہ قرآن کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ۔ اور پتہ ہے کیوں رہے گا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیسے لیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترتا، 50 کاتبہ نے وحی، کسی نے کہا 70، کسی نے کہا 50 اور 70 کے درمیان، اللہ کے رسول ان کو بلاتے، اس آیت کو فلاں جگہ پر لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو۔ میں قربان جاؤں، ذرا غور کیجئے، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، سال کی، مہینے کی بات نہیں، 23 سال کا عرصہ گزرا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول ایک شخص کو نہیں کہتے، 50 لوگوں کو کہتے ہیں، 60 لوگوں کو، 40 لوگوں کو، 30 لوگوں کو کہتے ہیں یہ آیت اتری ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ 23 سال کے بعد قرآن نزول مکمل ہوا۔ جب کھول کے دیکھا، ایک مکمل کتاب نظر آئی، ایک مکمل کتاب نظر آئی۔ کتنا بڑا معجزہ ہوا ہی نہیں، 23 سالوں میں ایک مرتبہ ایک نہیں آئے، کہیں آگے سے پیچھے ہو گئی ہو یا پیچھے سے آگے ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، نہ مانو، جاؤ، اگر تم کو اس قرآن کی حقانیت پر کوئی شک ہے، اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لاؤ۔ نہیں لا سکے، پھر کہا چلو نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے کر کے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا، اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کے رسول نے چیلنج کیا کہ تم 10 صورتیں نہیں لا سکے، ایک صورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت، سورہ کوثر جتنی کوئی ایک صورت، کوئی مائی کلال بنا کے دکھا دے، اس چیلنج کو قبول کر کے دکھا دے۔ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں بیت گئی، 205 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آپ 205 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو جانے کے باوجود بھی ایک صورت بنا کے پیش کرنا دور کی بات ہے۔ پوری دنیا عیسائیت، پوری دنیا یہودیت، پوری دنیا کفر مل کر اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکی، قبول ہی نہیں کر سکی۔ بنا کر پیش کرنا، مولانا اسحاق باڑوی صاحب، وہ تو دور کی بات ہے، پیش کرو کہ جی یہ اس پائے کا نہیں، یہ کم ہے، یہ برابر ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، بات کی بات ہے۔ اللہ کا چیلنج ہے، قرآن کی ایک صورت، چھوٹی صورت، 3 آیتوں پر مشتمل بھی ہو، دنیا کفر آج تک اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکی۔ بنانی تو بہت دور کی بات ہے، قبول ہی نہیں کر سکی۔ کیسے قبول کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ قرآن فلاں فلاں جگہ پر لکھو۔ قرآن پاک لکھا جاتا، کس چیز پر لکھا جاتا؟ کوئی تختی پر لکھتا، کوئی پتوں پہ لکھتا، کوئی جھلی پہ لکھتا، کوئی چمڑے پہ لکھتا، پھر صندوق بنائے ہوتے، صحابہ کرام اس میں جمع کرتے، جو لکھتے وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کرتے، آپ کو سناتے، آپ کو تلاوت کر کے تصدیق کرتے، سند حاصل کرتے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام پہ بڑا کٹھن وقت آیا، بڑا کٹھن وقت آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنا کٹھن وقت آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس طرح امت کا حال تھا، ہمارا حال تھا کہ جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہو، برسات کی بارش ہو، سردی کا موسم ہو، ایک بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ جائے، بارش میں بھیگی ہو، برسات کا موسم ہو، اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اب کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ یہ حالت تھی امت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، مختلف قبائل کے فتنے، فتنوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے کام لیا اور انہوں نے جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ لیکن
جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 700 قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر، 700 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے بڑے پریشان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کیجئے۔ قرآن صحابہ کے پاس موجود ہے، ان کے صندوقوں میں بند ہے، ان کے گھڑوں میں بند ہے، ان کے مٹکوں میں بند ہے، مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا، آپ ان سب کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں اس کام کو کیسے کروں۔ ہمارے چیف جن کا میں نے ذکر کیا حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل کر لیا، دلائل دیے، تو انہوں نے ایک مجلس مشاورت بلائی، 25-30 صحابہ تھے مجلس مشاورت میں، اس میں خلفائے اربعہ بھی تھے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی قرات کی تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ان میں سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فوت نہ ہوئے ہوتے تو میں اپنے بعد بلا تعامل ان کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا۔ ایسے کبار صحابہ موجود ہیں، اور اس مجلس مشاورت میں 7 لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے 22-23 سال، نوجوان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو قرآن کو اکٹھا کرنے والی کمیٹی ہے، اس کا سربراہ بنا دیا۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سربراہ بن گئے، اور اصول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ضابطہ متعین کر دیا۔ وہ ضابطہ کیا تھا کہ اس کمیٹی کے 7 ارکان، 7 کے 7 قرآن کے حافظ، جن کے حافظے پر کوئی شک نہیں، جن کی منزل بھی مضبوط ہے، جن کو قرآن بھی یاد ہے، جنہوں نے اپنا قرآن کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو سنایا بھی، آپ کے سامنے پیش بھی کیا، اور یہ کاتبہ نے وہی بھی ہیں، تو یہ 7 ایک دوسرے کو سنائیں گے آیات، ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، 7 مرتبہ ایک آیت کی تصدیق ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان 7 نے جہاں جہاں وہ قرآن لکھا ہے، جس کاغذ پہ لکھا، جس چمڑے پہ لکھا، وہ تحریر جہاں پر موجود ہے، اور وہ تحریر پیش کی گئی ہو اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور آپ نے اس پر سند عطا فرمائی ہو، پھر اس کا آپس کے اندر موازنہ کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ ایک صحابی کی جو تحریر ہے وہ دوسرے کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں، ایک صحابی کی تحریر، ایک اس کے اندر جو آیت ایک صورت کے اندر ہے کیا وہ اسی صورت کے اندر ہے، دوسری جو اس پارے کے اندر ہے کیا وہ اسی پارے کے اندر ہے، یعنی ایک آیت پر 14 گواہیاں طلب کی گئی، 14 گواہیاں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں کہ 2 گواہیاں اس کمیٹی سے باہر لائی گئی۔ اس کمیٹی کے باہر کے 2 ارکان، 2 صحابی، ان سے بھی پھر قرآن سنا جائے، وہ آیت سنی جائے، پھر ان کا سنا گیا۔
پھر فرمایا گیا کہ وہ جو قرآن سنائیں ان کی تحریروں کو بھی لایا جائے اور ان کی تحریروں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، پھر وہ جو تحریریں پیش کریں اس پر دو دو گواہ لائے جائیں۔ قرآن کی تدوین ہو رہی ہے، قرآن جمع ہو رہا ہے، اس سے زیادہ انسانی بس میں نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، جو اللہ نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے کیا، جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کام لیا، جو اللہ نے صحابہ کرام سے کام لیا، لیکن ذرا غور کرنا، قرآن سارا مکمل ہو گیا، قرآن سارا مدون ہو گیا، قرآن لکھا گیا، صحابہ کرام لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اس کو تحریر کیا جا رہا ہے۔ اوپن کورٹ ہے، اوپن جگہ پر بیٹھ کر، جہاں پر ہر کوئی آ کر پوچھ سکتا ہے، ہر کوئی آ کر دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی آ کر مشورہ کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو تحریر کر رہے ہیں، قرآن کو کی تدوین کر رہے ہیں۔ سارا قرآن مکمل ہو گیا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پہ آ کے کام رک گیا۔ 2 آیات سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ساتوں صحابہ سناتے ہیں، آیت صحیح ہے، اسی جگہ پر ہے، اسی صورت میں ہے، اسی آیت کے آگے ہے، اسی آیت کے پیچھے ہے۔ پھر اس پر 2 صحابہ وہ گواہیاں پیش کرتے ہیں، آپس کے اندر تحریریں ملاتے ہیں، لیکن جو باہر کے 2 صحابہ اپنی تحریر لاتے ہیں اس پر 2 گواہ طلب کیے گئے۔ ایک صحابی نے 2 گواہ پیش کر دیے، ایک صحابی کے پاس گواہ نہیں، ایک صحابی کے پاس گواہ نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ جمعے کی نماز میں اعلان کیا جاتا ہے، یہ آیت ہے، یہ صورت ہے، اس پر کسی کے پاس کو برقع ہو، کو لکھی ہو، دوسری گواہی چاہیے، گواہی نہیں مل رہی۔ اس کے بعد ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا، اس اجتماع کے اندر بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان 2 آیات پر لکھی ہوئی تحریر کے طور پر گواہی چاہیے، گواہی نہیں مل رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مصر ہیں کہ گواہی ہوگی تو یہ آیات قرآن کا حصہ بنے گی، اگر اس پر یہ دوسری گواہی نہیں ملتی تو یہ قرآن کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ارد گرد کے قبائل کے علاقوں میں، ارد گرد کی بستیوں میں اعلانات ہو گئے، صحابہ جا رہے ہیں، کمیٹی جا رہی ہے، کسی اس کی گواہی مل جائے، گواہی نہیں ملتی۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ ایک گواہی دینے والا کون ہے؟ ایک گواہی جس نے یہ تحریر پیش کی ہے، اور گواہ وہ ہے کون؟ جب پتہ چلا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہنے لگے مسئلہ ہی حل ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دو۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ایک اصول بنایا، ضابطہ بنایا، اس آیت پر 2 گواہیاں نہیں مل رہی، لیکن اس کو کیسے درج کر دیا جائے؟ کہا یہ وہی حذیفہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اب مدینہ سے باہر نکلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی کے لیے، معاملات کو دیکھنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، کبھی کبھار اکیلے بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے۔ آپ اکیلے مدینے سے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلہ دیکھا، کو بدو لوگ ہیں، ان کے پاس اونٹ ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ جب اونٹ پسند آیا، اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ سودا کر لیا۔ جب سودا کیا، اس کو کہا چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اس کا معاوضہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کے رسول آگے آگے چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ پڑ گیا، بیچ میں ایک آدمی اور آ کے اس اونٹ والے کو کہتا ہے اونٹ بیچنا ہے؟ کہتا بیچنا ہے۔ کہتا ہے کتنے دو گے؟ کتنے لوگے؟ جو اللہ کے رسول نے اس کی قیمت لگائی تھی اس سے زیادہ اس نے قیمت لگا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرا میرے سے سودا ہوا اور تم اب کہتے ہو کہ میں یہ سودا نہیں دوں گا، اب میرا آپ کا سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں،
آپ نے میرے ساتھ سودا کیا نہیں ہے، میری تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، اگر اس پر کوئی گواہ لے آؤ تو میں آپ کے ساتھ سودے پر قائم ہوں، میں یہ سودا آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ اونٹ آپ کو دوں گا۔ اللہ کے رسول وہاں مدینہ بازار کے اندر، مدینہ شہر کے اندر اکیلے کھڑے ہیں۔ سودا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے کیا۔ جب سودا کیا آپ کے پاس کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی ساتھی بھی نہیں تھے، اللہ کے رسول اکیلے تھے، یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے بولے آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ قیمت لگائی، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں۔ گواہی مل گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جس نے زیادہ قیمت لگائی تھی اس کی قیمت پر اس کو قیمت ادا کر دی۔ اونٹ پکڑا، گھر تشریف لے آئے، آ کر کے فرماتے ہیں حذیفہ میں تو وہاں پر نہیں تھا، تم تو وہاں پر نہیں تھے، میں تو اکیلا تھا، پھر تم نے یہ کیسے گواہی دے دی؟ تم نے کیسے کہا کہ آپ نے اتنے میں سودا کیا؟ تم نے کیسے کہا آپ نے اتنا مول لگایا؟ تم نے کیسے گواہی دی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو اس سے بڑی بات کی گواہی دی۔ آپ نے کہا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، میں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا، آپ نے جو بات کہی ہم نے تسلیم کر لی، ہم نے آپ کی نبوت کو مانا، رسالت کو مانا، کلمے کو مانا، دعوت کو مانا، پیغام کو مانا۔ آقا یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کے رسول خوش اتنے ہوئے، اعلان کر دیا آج کے بعد جو حذیفہ گواہی دے گا، حذیفہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ حذیفہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ نہ اس سے پہلے کبھی حضرت حذیفہ نے گواہی دی، نہ اس کے بعد کبھی گواہی دی۔ گواہی کا موقع آیا، اس وقت آیا جب اللہ نے قرآن کی ان آیات کو اس کتابی شکل میں شامل کرنا تھا۔ اللہ نے اس طریقے سے پھر اپنے قرآن کی حفاظت کروائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن کی کہ اعجاز اور معجزے کا لمبا موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارے چیف، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اپنے چیف جسٹس کی بات مانتا ہے، کوئی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کا خیال کرتا ہے، ہم نے اپنے چیف حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کی بات بھی ماننی ہے اور ان کے حکم پہ لبیک بھی کہنا ہے۔ اپنے چیف کے حکم پر لبیک کہنا کہ نہیں کہنا؟ انشاءاللہ اس لیے ہمارے چیف، کوئی چیف بلائے کسی قانون کی طرف، کوئی چیف بلائے کسی ضابطے کی طرف، فخر ہے ہمارے مسلک کو، فخر ہے ہماری جماعت کو، فخر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو۔ ہمارے چیف جب بھی بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا آمینہ کے لال کے فرمان کی طرف۔